مختصر بات چیت کے لیے میرے ساتھ ہے نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر اور ترجمان اعلیٰ تنویر صادق صاحب. بہت شکریہ تنویر صاحب آپ کے وقت کا. چونکہ اسٹیٹ ہوڈ ایک بہت بڑا اس وقت ایشو ہے جموں کشمیر میں، لیکن کل سے جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ سینٹر اسٹیٹ ہوڈ کو لے کے آفر تو کر رہی ہے، لیکن اس میں کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، اور سب سے بڑی بات اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن دوبارہ سے کرنا پڑے گا. کس طرح سے آپ ان خبروں کو دیکھ رہے ہیں اور کس حد تک اس کی آپ کے پاس تصدیق ہے؟ دیکھیں، پہلے تو میں آپ کو بہت ذمہ داری سے ایک چیز بتاؤں گا کہ ہماری اپوزیشن کے ساتھ شاید بہت سارے مدعوں پہ تو میں ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ پاٹ شاٹس لیتے ہیں، ایشوز پہ ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جب اسٹیٹ ہوڈ کی بات آتی ہے تو مجھے پورا یقین ہے، وہ چاہے پی ڈی پی ہو، وہ چاہے پی سی ہو، وہ چاہے کانگریس ہو، وہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، اور ایون شاید بی جے پی، اسٹیٹ ہوڈ کے مدعے پہ ہر ایک یونینمٹی میں ہے کہ اسٹیٹ ہوڈ جموں کشمیر کے لوگوں کا حق ہے اور اس کو وہ واپس ملنا چاہیے. تو اس سے بہت بڑی ایک بات نکلتی ہے کہ پھر یہ کون چاہتا ہے یا یہ کون ایسا نریٹو بنا رہا ہے کہ یہاں جی اسٹیٹ ہوڈ تبھی آئے گا اگر الیکشن نہیں نیا ہوگا. تو ایک ہی چیز ہمیں سمجھ آتی ہے کہ جو لوگ ڈیول پاور سینٹر میں اپنے عیش و آرام کر رہے ہیں، یہ انہی کو تھوڑی سی اس سے تکلیف ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کے علاوہ شاید کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ایسے نریٹو میدان میں یا مارکیٹ میں ڈالے گا. کیونکہ ایک چیز تو آپ سمجھیے، اسٹیٹ ہوڈ اس ملک کے سب سے بڑے انسٹیٹیوشن سپریم کورٹ کی طرف سے آیا ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو پھر سپریم کورٹ کہتی کہ جی دیکھو جی، پہلے آپ الیکشن کریے، الیکشن ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ الیکشن ہوگا اس سے پہلے اسٹیٹ ہوڈ ہوگا. سپریم کورٹ نے جو ججمنٹ دیا، اس کا ججمنٹ کیا تھا؟ ججمنٹ یہ تھا کہ آپ الیکشن کرائیے، گورنمنٹ ملے گی، اور گورنمنٹ کے بعد آپ اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کریے. تو سپریم کورٹ پھر کچھ اور بتا دیتے. اس کے بعد دوسری بہت بڑی چیز، اس ملک کے وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب نے پارلیمنٹ میں یہاں جموں کشمیر میں آ کے بھی دو چیزوں پہ بات کی. کہا یہاں آپ الیکشن کرائیں گے میں، اس کے بعد آپ کو اسٹیٹ ہوڈ دیں گے. تو وہ بھی بول دیتے پہلے کہ ہم یو ٹی میں جی یہ نہیں ہو سکتا. اور تیسری بات جو سب سے بڑی بات ہے کہ لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے، جو لوگ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، وہ حصہ اس لیے لیا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہاں ان کی اپنی حکومت ہو. تو مجھے لگتا ہے یہ سب کچھ اگر آپ جوڑ کے سمجھے تو کچھ ہی لوگوں کو اس سے تکلیف ہے، باقی چاہتے ہیں کہ جلد سے جلد یہاں اسٹیٹ ہوڈ ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک بہت اہم بات ہے، جو پریسیڈنٹس کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کچھ لوگ، یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ کہاں سے یہ نریٹیوز بنے جا رہے ہیں. ان کو میں ایک بات بتاؤں گا کہ ہماچل پردیش بھی پہلے یو ٹی تھا، اور جب یو ٹی کی گورنمنٹ میں جب پارلیمنٹ نے ایکٹ پاس کیا کہ ان کو اسٹیٹ ہوڈ ریسٹور کیا، وہ پورے سال انہیں کمپلیٹ کیا. جو یو ٹی کی گورنمنٹ تھی وہ اسٹیٹ ہوڈ میں بن گئی، اس کے بعد نیکسٹ الیکشن پھر دوسرے میں ہو گیا، لیکن اس میں وہ ڈیزالو نہیں ہوا. تو یہ جو نریٹیو بنا رہے ہیں، یہ جان بوجھ کے بنا رہے ہیں کہیں نہ تو کہیں کنفیوژن ڈالنے کے لیے. لیکن اس کے ساتھ میں ایک ضروری ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اسٹیٹ ہوڈ اہم کیوں ہے. جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں جموں کشمیر، ان کا جو حل ہے وہ اسٹیٹ ہوڈ سے ہے. جو ابھی تک جتنا بھی ہم نے کوشش کی، 10 سال جو یہاں حکومت نہیں رہی، آپ نے دیکھا یہاں جو کتنی تباہی مچ گئی، ہر ایک چیز میں رکاوٹ لائی جا رہی ہے جان بوجھ کے، کیونکہ اسٹیٹ ہوڈ کا وہ فائدہ اور نہ ہونا کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم پوری امید کرتے ہیں کہ اس سال میں جس طرح ہمارے سے وعدہ کیا گیا ہے، اس سال میں کسی نہ تو کسی طریقے سے اسٹیٹ ہوڈ جموں کشمیر کو ریسٹور ہو. تنویر صاحب، جس طرح اسٹیٹ ہوڈ ایک بہت بڑا ایشو اس وقت ہے، اسی طرح سے حکومت کے پاس ایک بہت بڑا چیلنج ریزرویشن کا مسئلہ بنا، معاملہ بنا، جس پہ چونکہ کیبنٹ سب کمیٹی بنائی گئی، رپورٹ بھی دی گئی، اور اب وہ رپورٹ کابینہ کے سامنے بھی ٹیبل کی گئی. لیکن ابھی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں، اپوزیشن مسلسل تنقید کر رہے ہیں کہ یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ صرف ڈیویشن کی ایک کوشش کی جا رہی ہے، اور نوجوان جو ہے، جو اسٹوڈنٹس، جو ایسپیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ ایک دھوکہ دہی ہو رہی ہے. ادروائز نیشنل کانفرنس یہ جو ریشنلائزیشن کا معاملہ ہے، اس کو سارٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہتے. دیکھیے، میں آپ کو ایک چیز بہت ذمہ داری سے بتاؤں گا. اگر عمر عبداللہ سرکار کو اس کو جان بوجھ کے ٹائم لینا ہوتا تو وہ اور 6 مہینے کا اس کو ایکسٹینشن دیتے، وہ کوئی اور چیزیں کر لیتے. ہر ایک چیز، کیونکہ یہ جو ریشنلائزیشن ہے اور جو ان کی جو ریزرویشن ہے، وہ نیشنل کانفرنس کا کیا کرا نہیں ہے، وہ اس سے پہلے والی حکومت کا کیا کرا ہے. وہ تب کا کیا کرا ہے جب محبوبہ مفتی صاحبہ چھپ بیٹھی تھی. وہ تب کا کیا کرا ہے جب سجاد لون صاحب بیٹھے تھے چھپ کر کے.
آج وہ باتیں کر رہے ہیں, کل اس وقت کیوں نہیں بات اٹھائی؟ بات ہم نے اٹھائی کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اس میں ہر کسی کا حق ہے اور وہ حق کسی کو ہم کھانے نہیں دیں گے. جہاں تک کیبنٹ کی بات ہے, ہر ایک جو ریزرویشن کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کیبنٹ کا, اس میں قانونی طریقہ, لیگلی طریقہ بھی بڑا سٹرونگ ہو. اس کے لیے جو کیبنٹ ہے انہیں جو لیگل اوپینین ہے اس کا, اسے مانگا ہے. اور یہ ایک نارمل کورس ہے, ایسا کوئی یہ پہلی بار نہیں ہوا, بہت بار ایسا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی ایک امپورٹنٹ مدعا ہے, لیگل اوپینین اس میں لینا ہے, لیگل اوپینین آ جائے گا, وہ امیجیٹلی اس کو پھر آگے وہ پروسیس کر دیں گے. میں آپ کی وسادت سے, کیونکہ مجھے پورا یقین ہے جو جاننے والے ہیں, سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں, وہ سمجھتے ہیں اس بات کو, لیکن جان بوجھ کے اس میں سیاست کرنا, جان بوجھ کے ہمارے جو بچے ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلنا, یہ لوگ جان بوجھ کے ایک افراتفری, کنفیوژن کا ماحول کریٹ کر رہے ہیں. وہ چاہے اس میں اپوزیشن کا بھی ہاتھ بہت بڑا ہے, لیکن میں آپ کی وسادت سے ایک اپنے جو ہمارے بچے ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, ان کو ایک فل کمٹمنٹ دلانا چاہتا ہوں پارٹی کی طرف سے کہ جو پارٹی نے اپنے منشور میں وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے ہوں گے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو کسی کا حق ہے وہ ہم کسی کو حق کھانے نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. تنویر صادق صاحب بات کر رہے تھے گلستان نیوز کے لیے. فردوس نجار کے ساتھ عمران نائک کو سری نگر.